الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے
امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ مخدوم و محتشم پیر طریقت عزت مآب حضور قبلہ حضرت صاحبزادہ عبدالصمد عابد صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حصلہ والا شریف، معزز محتشم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، عزیزم نقیب محترم، اس خوبصورت محفل کو سجانے والے، اس میں تشریف لانے والے تمام خوش نصیب اور خوشبخت برادران اسلام، کوئی واقعہ حادثہ بے سبب نہیں ہوتا، ہر چیز کا چھوٹے سے چھوٹے واقعے کا بھی کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی واقعہ بے سبب نہیں ہوتا، کوئی سبب بنتا ہے پھر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ اور معراج النبی جیسا عظیم محیر العقول، عقل و خرد کے پرخچے اڑا دینے والا واقعہ، حضرت شیخ سرہند مجدد الف ثانی آپ فرماتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم از دائرہ زمان و مکان بیرون شد۔ دو ہی تو چیزیں ہیں، زمان اور زمانہ وقت، مکان عرش فرش۔ تو آپ کہتے ہیں کہ حضور معراج کی رات حدود مکان سے بھی باہر چلے گئے، حدود زمان سے بھی باہر چلے گئے۔ آگے ازل و ابد را در آن واحد یافت۔ ایک ہے ازل، پتہ ہی کوئی نہیں، وہ پیچھے چلتے چلتے ہم مک جائیں گے، علم مک جائیں گے، ازل آگے ہے۔ ازل اور ابد، نہ ادھر کی حد ہے نہ، اور معراج یہ ہے کہ حضور نے ازل اور ابد کو لمحہ حاضر میں پایا۔ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے پھر سمجھ میں آیا ہے۔ ازل و ابد را در آنے واحد یافت۔ آگے کا بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید۔ ایک ہے کائنات کی ابتدا، ایک ہے کائنات کی انتہا، اور کیا ہے معراج مصطفیٰ؟ فرمایا بدایت و نہایت را در آنے در یک نقطہ متحد دی۔ قدرت نے ادھر سے ازل کی تناب کھینچی، ادھر سے ابد کی تناب کھینچی، ماضی کو بھی حال بنا ڈالا، مستقبل کو بھی حال بنا ڈالا، پھر معراج کا کمال بنا ڈالا۔ آپ سمجھدار ہیں، ماضی ہو تو حال نہیں ہوتا، حال ہو تو استقبال نہیں ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت میں پچھلا بھی اگلا بھی سارے جمع ہو جائیں، پر یہ جو معراج ہے، میرے نبی کا کائنات پہ راج ہے، اسی کا ذکر آج ہے۔ معراج کوئی معمولی شے ہے، قدرت نے تناب کھینچی ازل کی، ادھر سے تناب کھینچی ابد کی، لمحہ حال بنا دیا۔ لے کملی والے
دنیا کے لیے ماضی ہے، تیرے لیے ماضی بھی حال ہے، دنیا کے لیے مستقبل فیوچر ہے، تیرے لیے یہ بھی حال ہے، یہ صرف تیرا ہی کمال ہے کیونکہ تیرے ساتھ رب ذوالجلال ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بدایت و نہایت را در یک نقطہ متحد دید۔ کیا کہتے ہیں؟ او کائنات کے پہلے سرے سے لے کر قیامت کی آخری گھڑی تک پوری کائنات 40,000 جہان کو سمیٹ کر ایک نقطہ بنایا، نقطہ بنا کے مدنی کی تلی پہ ٹکایا۔ اور حضرت محمد پارسا نقشبندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں محمد عربی از تنگ نائے زمان و مکان بیرون شد۔ حضرت سید عبدالقدوس چشتی رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی عجب بات کہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں حضور کا جانا کمال ہے، کچھ کہتے ہیں لوٹ کے آنا کمال ہے، آپ کہتے ہیں کہ کمال تو دونوں ہیں، لیکن ہم صوفی فقیر لوگ کہتے ہیں جانا چھوٹا کمال ہے، لوٹ کے آنا بڑا کمال ہے۔ لوگوں کی تو پھرکیاں اس لیے گھوم رہی ہیں نا کہ نبی گیا کیسے، فلسفیوں کے الگ بخار چڑھا ہوا ہے، منطقیوں کی پھرکیاں الگ پھر رہی ہیں، سائنسدان بیچارے الگ اپنے اصول کلیہ جزیہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فارمولے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پہلے تو بندہ یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، اٹھتا ہے تو کشش سیکل سے باہر جا نہیں سکتا، آگے جائے گا تو پھر آگے سورج کی ہیٹ ہے، اور ہیٹ کتنی ہے، آگ کتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ گلاس ہے یہ جو ہمارے پاس ہے، اس کو رکھ دو آگ کے اوپر، 90 درجے پہ جب جائے گا درجہ حرارت تو یہ پانی ابلے گا۔ تو حضور گئے تو سورج کی جو دنیا ہے اس میں کتنا ہے حرارت؟ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ، 1 کروڑ اتنے ایٹم بم، ہیڈروجن بم، بے شمار اتنی آگ، اور سائنسدان کہتے ہیں نبی یہاں سے گزرا کیسے؟ پھر دستار بھی ہے، لباس بھی ہے، بشریت پاس بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں انگلی رکھو تھوڑی سی آگ میں یہ جل جائے، لیکن یہ مدینے والے کے لیے کہتے ہو بشریت بھی ہے، سر بھی ہے، نظر بھی ہے، لباس بھی ہے، اور گزرے کس آگ سے؟ 1,40,00,000 درجہ حرارت، اور مسکرا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ حیرت میں ڈوب گئی دنیا، کہتے چلو اوکھے سوکھے مانوی لویے کہ سورج کی دنیا سے نکل گئے، آگے جو آسمانوں میں درجہ حرارت ہے وہ ہے 600 ارب۔ کتنی؟ 600 ارب جانے رب۔ سوچو آپ، 600 ارب درجہ حرارت، لیکن میرا نبی نہ رکا ہے، نہ اٹکا ہے، نہ بھٹکا ہے، یہ حضرت عشق کا جھٹکا ہے۔ قرآن نے خود کہا یہ ذرا سا سفر ہے، ڈنگا پھر سیدھا۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کا سفر، اگر قبلہ صاحبزادہ صاحب ہمارے رہنما نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ اس پہ تو مجھے آپ کے ایسے 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 میں کہ سسی رول دی رہی، اساں بھی رول گئے۔ چلتے چلتے تھک گئے تو
پوچھا پاؤں کے چھالو نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں. حد کن فکاں سے گزر گئے حد لا مکان سے گزر گئے تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے. ہم نے رستے میں رک کے پانی بھی نہیں پیا. صاحبزادہ صاحب نے کہا تیرا انتظار ہے. اتھے آئے تھے مسئلہ انجی بے قرار. سبحان اللہ. اس لیے ذرا سوچیں کہ بندہ 6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے کہ دماغ گھوم رہا ہے لیکن میں صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے یہاں سے وہاں ڈیرے وہاں سے یہاں ڈیرے یہ کمال ہیں تیرے. اور قرآن نے کیا کہا؟ کہا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا. مکے سے چلے ہماری دینی کتابیں بتاتی ہیں کہ 3 لاکھ سال کا فاصلہ ہے. یہ تو ہماری دینی کتابیں بولتی ہیں. سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کائنات کے دائرہ قطر کے ایک کنارے سے دوسرے معلوم کنارے تک جائے تو 3 کھرب نوری سال چاہیے صرف جانے کے لیے. تو صرف حضور نہیں گئے تھے جانے کے لیے پھر آنے کے لیے. یہ سبق ہے زمانے کے لیے اور یہی آیا ہوں میں تمہیں سنانے. معراج ایسا نہیں کہ جیسے مولوی صاحب نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ معراج ہو گئی. نا اتنی بڑی کائنات ہے. یہ جو روشنی ہے روشنی لائٹ اس کی رفتار کیا ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. ایک سیکنڈ دے وچ 3 لاکھ کلومیٹر ہو گئی. اور سورج صاحب جو ہیں وہاں سے 8 منٹ اور کئی سیکنڈ لگتے ہیں. یہ تو یہ کھڑا ہے اور ایک کہکشاں کو اگر عبور کرنا پڑے 80,000 سال چاہیے اور کائنات میں کھربوں کہکشائیں. لیکن ہم مدنی کے صدقے جائیں کتنی دیر لگائی. قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. یہ لیلا اس پہ جو 2 زبریں ہیں یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ پلک جھپکی گئے بھی اور آئے بھی. جی آپ کے پروفیسر نہیں آپ کے بل گیٹس کی پھرکیاں پھر جائیں. آپ کے آئنسٹائن کا دماغ کھولنے لگے کہ یہ معراج کیا ہے. اس لیے یہ تیرے علم کی چھٹاکی میں آنے والا یہ تیری کتابڑیوں میں سمانے والا یہ تیری یونیورسٹیوں کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس کو عشق سے سمجھ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ لوگ علم پڑھتے ہیں میں علم کے جگر میں اترا ہوں لیکن جب میں اپنے نبی کی شان کی طرف آتا ہوں میں علم کو تیلی لگاتا ہوں. یاد رکھ پیر رومی کا کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. تو ہم نے کہا علامہ اقبال تجھے مشرق مغرب علامہ مانتی ہے بتا میرے نبی نے کتنی دیر لگائی کتنے کروڑ سال. اس نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام. اتنی بڑی کائنات حیران ہے ہر ذات
سمجھ میں نہیں آتی کسی کو یہ بات کہ اچانک اٹھے کوئی ذات نیچے رہ جائے ساری کائنات اور کر کے آ جائے خود رب سے ملاقات. پھرکیاں پھرتی ہیں کہ نہیں؟ حضور اتنی 40,000 جہان ہے. کتنا؟ 40,000 جہان ہے. اور وہ جو ہمارے حضرت احمد رضا خان ہے ان کا بھی یہی بیان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. سوچیں ذرا، تصور کریں. اب میں سوال یہ کر رہا ہوں، اتنا بڑا واقعہ ایسے ہی ہو گیا؟ کوئی وجہ ہی نہیں بنی، کوئی سبب ہی نہیں بنا، ایویں ہو گیا؟ نا، جو ہیں اہل دل، جو ہیں جوہر قابل، انہوں نے بتایا. کہا اصل میں رب نے جب اپنے محبوب کی ڈیوٹی لگائی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، جب رب نے ڈیوٹی لگائی یا ایھا الرسول بلغ، اٹھ میرے نبی باندھ کمر، پوری کائنات تیرے حوالے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. پوری کائنات کو تو نے بدلنا ہے اور 6 جہات سے بدلنا ہے. صرف ایک جہت سے نہیں، ان کے اخلاق بدل، ان کی سوچ بدل، ان کے افکار بدل، ان کے افعال بدل، ان کے اعمال بدل، ان کے عقائد اعتقاد بدل، سب کچھ بدل تے کل ہی چل. نہیں سمجھ آئی؟ اکیلا جانا ہے. اب میرے نبی، شان ہے میرے نبی کی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے بولا اذهب الى فرعون، موسیٰ جا فرعون کے پاس، پیغام پہنچا. ٹھک سے حضرت کلیم نے کہا رب اشرح لی صدری. مولا پہلے میرا کام کر، پہلے میرا سینہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے آسان کر. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول. اور پھر کہتے کہتے واجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک وزیر بھی دے، اور وزیر بھی دوسری کمپنی کا نہ ہو، میرا اپنا بھائی ہو. ہارون، میرا بھائی ہارون میرا وزیر بنا، مددگار بنا، تاکہ ایک ایک تے دو. باجی واہ، سمجھدار ہے. ایک ایک تے دو 11، ہم 2 بھائی کٹھے ہو جائیں گے، پھر فرعون کو للکاریں گے. لیکن پہلے اس کو، میرے بھائی کو میرا وزیر بنا. اخی اشدد بہی ازری، تاکہ میری کمر مضبوط ہو جائے، ہم تکڑے ہو جائیں. حضرت موسیٰ ایک فرعون کے پاس جانے سے پہلے کتنی باتیں منوا رہے ہیں میرے نبی کو فرعونوں کے پاس. لیکن میرا نبی کچھ نہیں بولا، بلکہ رب نے خود بولا دل تنگ نہ کریں ڈھولا، اسا آپ پہ کرانگے تیرا کام ہولا. علم نشرح لک صدرک. مانگ کے لبیے گل ہو رہے تھے، بغیر منگے لبے. پھر آپ دیا تو دودھ برابر، مانگ لیا تو دودھ بھی پانی. ہاں جی، میرے نبی کی شان ہے. اتنے فرعون، ایک ایک کافر ہزاروں فرعونوں کے اوپر غالب ہے، لیکن مدینے والے نے منٹ نہیں لگایا. پتھروں پہ، پہاڑوں میں، ذوالمجاز کی منڈی، عکاظ کے میلے،
طائف کی پہاڑیاں پتھر کھا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، دنیا تالیاں بجاتی ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کنکر مارتا ہے، طرح طرح کا ستم ہوتا ہے، مدینے والا نہ گھبراتا ہے، نہ قدم پیچھے ہٹاتا ہے، بلکہ عشق بڑھتا رہا، سوئے دارو رسن، زخم کھاتا ہوا، مسکراتا ہوا۔ میں بالکل سمیٹ کے بات کہوں کہ مکے والوں نے ظلم و ستم کی حد نہیں کر دی، لوگ گالیاں الگ دیتے، حضور جہاں حضور کے لیے سٹیج کوئی نہیں، حضور کے لیے کوئی ہار لے کے نہیں کھڑا ہے، حضور کے لیے کوئی نقیب نہیں ہے، میرے حضور جس پتھر کو اونچا تکتے ہیں، اور منڈی لگی ہے، میلہ لگا ہے، لوگ اونٹ بیچنے آتے ہیں، لوگ سبزیاں خریدنے آتے ہیں، لوگ دنگل میلے میں آتے ہیں، اور میرے رب نے بولا کہ پیغام میرا عام کر۔ میرے حضور نے پھر نہ دن دیکھا نہ رات، حضور نے پیغام رب کا پہنچایا۔ ابو جہل ظالم آوارہ لڑکے کٹھے کر لیتا، چار ادھر چار ادھر چار ادھر، جہاں حضور کو پاتے کوئی ادھر سے شور مچاتے، کوئی ادھر سے، کوئی کہتا دیوانہ ہے، کوئی کہتا مجنوں ہے، پھر زبان نہیں ہاتھ چلاتے، پھر پتھر مارتے، پھر مٹی اٹھا کے پھینکتے، پھر سگا چچا میرے نبی کا ابو لہب وہ نکیلے پتھروں سے جیب بھر کے آتا، جہاں میرے نبی کو قرآن پڑھتا تکتا، آپ کے پاک پاؤں کے اوپر وہ نکیلے پتھر مارتا، ادھر چہرہ زخمی، پیشانی زخمی، اور سینہ زخمی، ادھر پاؤں زخمی، پورا جسم لہو میں نہایا ہے، پھر بھی پیغام حق سنایا ہے۔ لیکن پیغام سناتے سناتے مکے والے نہ مانے، سرکار دو عالم تنگ دل ہو کے قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ لوگ تو اپنوں کی پرواہ نہیں کرتے، تو ان جہنمی کافروں کے لیے کیوں تڑپتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تو جان دینے پہ تل گیا ہے، اور وہ بھی ان نیچوں کمینوں کے لیے، ان کے جنت میں لے جانے کے لیے، جانے دے انہیں، تو دل تنگ نہ کر، ولا یضیق صدرک، اپنے سینے کو تنگ نہ کیا کر، ان کے لیے نہ رویا کر، راتوں کو نہ جاگا کر۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا تھا تو دکھ اٹھائے، تو مشقتیں اٹھائے، تو مصیبتیں اٹھائے، لیکن میرے نبی کے سینے میں اس دین کو پھیلانے کی بھٹیاں سلگ رہی تھی، لیکن حضور نے اپنی کوشش فرمائی۔ مکے والے الٹا گالیاں دیتے، ستم کرتے، ظلم کرتے، میرے حضور میلوں میں بھی گئے، منڈیوں میں بھی گئے، اور ابو جہل کیا کرتا؟ قرآن پاک پڑھیں سنیں، اس میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر کہتے ہو اس کا قرآن نہ سنو، اس کی بولی نہ سنو، بلکہ شور مچاؤ تاکہ آواز کوئی سننے نہ پائے، نہ سپیکر نہ ساؤنڈ۔ تھوڑا سا ساؤنڈ خراب ہو جائے نا تے اسی ساؤنڈ آلے نو انج ویکھ دیں مارن آلے بیل دی طرح، نہیں سمجھے؟ ہمارے خطیب، ہمارے نعت خان تھوڑی جی آواز پدن ذرا اور کھچ، کسے دے پیو نو ہی سمجھنا آوے تو آواز چھک رکھ، ہمارے نخرے۔ لیکن میرے نبی کے لیے تو سپیکر ہی کوئی نہیں، میرے نبی کے لیے کرسی کوئی نہیں، میرے نبی کے لیے ہار کوئی نہیں، میرے نبی کے لیے نقیب کوئی نہیں، اس طرح بیٹھا ہوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی اونٹ بیچ رہا ہے، کوئی گائے خرید رہا ہے، کوئی بکری خرید رہا ہے، کوئی شاعری کے مقابلے میں لگا ہے، اور میرا نبی اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ سوچو ذرا، اتنی محنت، اتنی مشقت سے، لیکن جواب میں کس شہر میں ہم اہل محبت نکل آئے، سب لوگ لیے سنگ ملامت نکل آئے۔
خلوص چاہا تو پتھر جواب میں آئے، یہ مرحلے بھی محبت کے باب میں آئے۔ سوچو ذرا، بڑے بڑے حوصلے والوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، صبر کے دامن چھوٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی مکے والوں سے مایوس ہوئے، اوپر سے ستم یہ ہے، اوپر سے اللہ کی قدرت، اللہ جانے۔ میرے نبی کا وہ عظیم چچا جو میرے نبی کے سر کے اوپر چھت بن کے رہتا تھا، وہ چچا بھی دنیا چھوڑ گیا۔ جناب مولا علی کے والد گرامی، اب وہ حضور کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب چچا بھی چلا گیا، وہ سہارا بھی، وہ سرہنہ بھی چھن گیا، اور میرے حضور جب زخمی ہو جاتے، خون بہتا، حضور گھر جاتے، میرے نبی کی وہ عظیم رفیقہ حیات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور کے حوصلے توڑتی نہیں تھی، اپنا دوپٹہ لے کر میرے نبی کے زخم صاف کرتی اور میرے نبی کا حوصلہ بڑھاتی۔ میرا کریم گھبرانا نہ، پیچھے قدم ہٹانا نہ، اس اسلام کے علم کو نیچے نہ کرنا۔ آپ ہمت فرمائیں، ہم آپ کا ساتھ نبھائیں۔ چند دنوں کے فاصلے کے ساتھ وہ دوسرا سہارا بھی گیا۔ اب آپ بتائیں، تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ دو ہی سہارے تھے، ظاہری سہارے دونوں چلے گئے۔ ادھر وہ زخم دل پہ لگے، ادھر یہ زخم بدن پہ لگے۔ حضور نے مکہ چھوڑا، طائف تشریف لے گئے۔ پھر ایک دن نہیں، دو دن نہیں، مہینے سے زیادہ اس در، اس گھر، اس سردار کے پاس، لیکن نتیجہ آپ لوگ جانتے ہیں کیا نکلا۔ انہوں نے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، مار مار کے میرے نبی بے ہوش ہوئے، زمین پہ جا گرے۔ یہاں تک کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، میرے یار کو کہو نہ دکھ اٹھا۔ فرشتے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، لجپالا زبان کھول، ایک واری بول، تو ہاں کر، ہم پہاڑ اٹھائیں گے، ان شہروں بستیوں کو پیس کے رکھ دیں گے، نہ کچے چھوڑیں گے، نہ پکے چھوڑیں گے، نہ عورتیں چھوڑیں گے، نہ مرد چھوڑیں گے، نہ بچے چھوڑیں گے۔ خدا بول رہا ہے، بس تو ہاں کر، میں ان کو صفحۂ ہستی سے فنا کر ڈالوں گا۔ لیکن میرے نبی کے حوصلے دیکھ، ہاتھ اٹھتے ہیں زخمی بدن سے، زخمی ہاتھ اٹھتے ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ یہ نہیں کہتے مولا انہیں تباہ کر، انہیں فنا کر، بلکہ کہتے اللہم اہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مولا پھول برسا طائف کی زمینوں پر، کافر پتھر مارن، سائیں دعائیں دیون، اے کریم نہ بندا تے کی بندا، پی کے دودھ پاک حلیم دا، اے حلیم نہ بندا تے کی بندا۔ آج آپ میرے جیسے نکڑے جے مختصر مولوی کو چھیڑ کے دیکھیں، فتوے پہ فتوہ دے فتوہ، آج کسی کو چھیڑ کے دیکھیں۔ اس لیے آج کل اللہ والے چپ کر کے نکرے لگ کے بیٹھے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ وہ سرائکی اگر آپ کو سمجھ آ گئی، میں اپنے دیے پڑھ رہا ہوں، تیری چھانتے پل دے پیہا سے، تیری چھانتے پل دے پیہا سے، کر پاس آ گئی سائیں دھوپ کی تھی۔ تسی سو درخت سن چھاواں سن، تسی ٹر گئے اسی دھوپے چ رول گئے۔
تیری چھانتے پل دے پیہا سے کر پاس آ گئی سئی دھوپ کی تھی تے کو لکدا چھپدا دیکھ کریں میرا سیت بھی گئے لوگ چھپ کی تھی چان چان چاننیاں چٹیاں ڈودھراتی گئیں کہر دیاں کالیاں گھوپ کی تھی ادھ بازم دے تارک بہن والے آج چونڈ ویچ بیٹھوں چپ کی تھی نہیں سمجھ آج چونڈ ویچ بیٹھوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں تو بھی کسی جماعت میں ہے میں کہتا ہوں میں کرامات میں تو کسی تنظیم میں ہے میں نے کہا میں نہ تنظیم میں ہوں نہ نظامت میں ہوں میں آج کل قیامت میں ہوں چوپ سو سوک آج کل میں مولانا الیاس قادری صاحب کے ساتھ ایک چوپ سبحان اللہ تسی بھی اسے تے عمل کر رہے ہو کیا کہنے سبحان اللہ اب میری گزارش سنی حضور میرے سونے نبی اللہ وہ دو سہارے تھے وہ بھی چلے گئے دنیا نے دشمنی کی حد کر دی خون میں نہلا دیا خدا تعالیٰ نے اختیار دیا کہ تو بے بس تھوڑا ملک الجبال آیا اس نے کہا بس آرڈر کریں ایک نشان نہ بچے گا ہم ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے ان کی نسلیں فنا کر دیں گے لیکن میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں مولا انہوں جیوندہ رکھ سوڑے ہاں انہاں واسطے فرما ہاں اے نہ صحیح ان سے جو نسلیں نکلیں گی میری آس ہے رحمت تیرے پاس ہے ان کے جو بچے آئیں گے میں امید رکھتا ہوں میرے کلمے سنائیں گے مر جانے سے کیا ہوگا مولا فنا نہ کر تباہ نہ کر انہیں کر آباد نکلے گی ان کی اولاد میرا دین ہوگا شاد آباد اللہ اللہ میرے نبی پاک دا حوصلہ یہ جگر یہ ظرف یہ حوصلہ نبوت کا ہے اتنے دکھ پہاڑ ٹوٹے قیامتیں ٹوٹی میرا نبی روتا ہوا پلٹ کے گھر جو آیا اتنی زخمی اتنی درد اتنی قیامتیں آخر دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں اٹھائے کیوں چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے اتنی مکے سے دکھ شروع ہوئے طائف تک طائف سے مکے تک کوئی نہ رہا سکھ کا مرحلہ یار بڑا رویا روتا روتا گھر آیا گھر والے نہ تھے وہ دوپٹہ جو اٹھا کے چہرے صاف کرتی تھی آج وہ بی بھی چلی گئی اب کے لوٹ کے آیا جو گاؤں میں کوئی موجود نہ تھا پیپل کی چھاؤں میں گھر میں بھی اندھیرا تھا میرے حضور نے چپ کر کے چادر اٹھائی میرے نبی کی بہن تھی حضرت ام ہانی مولا علی کی بہن حضرت ام ہانی فاختہ نام تھا دروازہ کھڑکایا بہن نے در کھولا میرا ویر آیا لیکن تیری آنکھیں سوجی کیوں ہیں بہن بہن ہوتی ہے ایک صوفی فرماتے تھے کہتے تھے حضور کو بھوک لگی تھی کہا بہن کوئی روٹی ہوگی وہ غریب بولی اس نے کہا تازہ تو آٹا بھی کچھ نہیں کھانے کی تازہ چیز بھی کوئی نہیں ٹکڑے پڑے ہیں مگر باسی میرے کریم نے کہا میں وہی چبا لوں مجھ غریب کے گھر میں حضور بستر تو ہے پر تیرے قابل تو نہیں ہے فرمایا رات ہو گئی ہے میری بہن میں یہیں سو رہوں گا وہ جو کبھی سوتا نہ تھا آج سونے لگا ہے
غور کرے، وہ جو کبھی سوتا نہ تھا آج سونے لگا ہے، لگتا ہے کچھ ہونے لگا۔ آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں، آج وہ جو ساری زندگی نیاز مندی کرتا رہا آج ناز پہ آنے لگا ہے، آج ناز میں آنے لگا ہے۔ آج میرا نبی سویا سوکھے ٹکڑے چبا کے، زمین فرش کو بستر بنا کے، بہنیں ایک طرف بیٹھ گئی دعائیں کر رہی ہے، آپ نے چادر تان کے، یہ حرم کا ایریا ہے، یہ حرم کا ایریا ہے۔ اب رب نے تکا کہ آج میرا یار بہت تھکا، بہت دنیا نے دکھ دے لیے، بہت رلایا، بہت ستم کیا، آج دکھ مٹانے کا وقت آیا ہے۔ یار کو جو روتا رہا اتنے مہینوں سے آج ہنسانے کا وقت آیا ہے، آج دکھڑے مٹانے کا وقت آیا ہے۔ آج یار کو یہ جو سوچتا ہے کل کیا ہوگا اپنی کائنات دکھانے کا وقت آیا ہے۔ رب تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا کہ آج کی رات ہوگی رحمت کی برسات ہوگی، میری اور میرے یار کی ملاقات ہوگی، اور پردے کے پیچھے نہیں آمنے سامنے بات ہوگی، اور قدموں کے نیچے یار کے ساری کائنات ہوگی۔ محبوب سویا فیصلہ اوپر ہویا، اور کیوں ہویا؟ میرا نبی جو رویا، نہیں سمجھ آئی، میرا نبی رویا، نتیجے میں فیصلہ معراج کا ہویا۔ اس کا مطلب ہے جو روتا نہیں اسے کبھی معراج ہوتا نہیں، جو دکھ اٹھاتا نہیں وہ کبھی بلندی پہ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے، اوے قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ ترشے نہ اگر سنگ، ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، بھڑکے نہ اگر آگ تو اخگر نہیں بنتے، گھومے نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ محبوب رویا، رو کے جو سویا، بس سمجھ لو پھر معراج ہویا۔ سمجھ میں پس منظر آیا ہے، یار نے جو سرہانے پہ سر ٹکایا، رب نے پوری کائنات کو سجایا، یہی امام احمد رضا نے بتایا۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے۔ یہ میرے نبی کے معراج کی شان ہے کہ آج چک شیر محمد میں بھی معراج کا بیان ہے۔ کچھ آپ کا دھیان ہے؟ سوچیں ذرا، میرے نبی روئے، رو کے چادر تان کے سوئے، رب نے پوری کائنات کو سجایا، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور فرشتوں کی پوری برات کے ذمے لگایا کہ آج جاؤ سونے والے کو اٹھاؤ، اور ایسے نہ جانا
میں کہا کرتا ہوں جبریل کا ہے بہانہ، میکائیل کا ہے بہانہ، اصل میں خود تھا لے جانا۔ قرآن مجید میں غور کرو، رب نے جو بولا نا سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہاں علماء بیٹھے ہیں، اسرا بے، یہ بے کے ساتھ جو متعدی کیا ہے اس کا معنی یہ بن رہا ہے کہ نبی خود نہیں گیا بلکہ اکیلا نہیں گیا، جو سیر کرا رہا ہے وہ خود لے کے۔ کسی کو بلانا ہو تو چند طریقے ہیں، ٹیلی فون کرو جناب 3 یا 5 تاریخ نو ساڑا جلسہ ابھی آئے، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ چٹھی لکھو کہ فلان دن ہم نے پروگرام رکھا ہے آپ آئیے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قاصد بھیجیں کہ صاحبزادہ صاحب اساں پروگرام رکھا چاک دے وچ تسی صدارت فرمانی ہے، بندہ بھیجے ہے۔ آخری طریقہ یہ ہے کہ خود صابری صاحب بھی تے، چشتی بھی تے، گولڑوی بھی، سارے ٹور پون جا کے آکھن جناب اسی لین آئے ہیں، اسی لین آیا۔ اللہ جانتا ہے اسرا بعبدہ کا مفہوم یہ ہے کہ میں تسی پہ آکھ دیو کنج گئے تے کس طرح گئے تے کتھے گئے، فرمایا نہ میرے یار نے دعویٰ کیتا ہے، اے دعویٰ اساں کیتا ہے، تے اے بھی یاد رکھی آئے او آیا نہیں، اساں بلایا ہے، اور بلایا انج بھی نہیں کہ چٹھی بھیجئے، اسرا بعبدہ اساں آپ لے کے گئے۔ میں معراج سی رات، معراج سی راز، محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب گیا مطلوب اتھے تے جبریل سی صد لے جان والا، تے بعد آخ دینے گیا کی میں عرشاں تے جان والا، ابر عقل نو کی داخلو تھے جانے جان والا یا لے جان والا۔ سبحان اللذی، محبوب رویا پھر سویا، پہلے رویا پھر سویا پھر معراج۔ پہلی گلتے ہو گئی پوری، وجہ سمجھ آ گئی کہ رویا ہے پھر ناز کر کے، جیڑا پہلے سوندا نہیں سی آج اٹھدا نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اساں پہلے نیاز مندیاں کر دے رہے ہیں، آج ساڑی واری ہے اسی ناز کرانگے، ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تے ساڑے صوفیاء معین کاشفی ورگے وہ فرماندے ہیں حضور جو سوئے تے لمبی تان کے سوئے، تو جبریل جو آیا برات وی نال لایا، اب نہ کنڈا کھڑکایا نہ کھڑکی تو آیا، سدھا جتھے یار دا مکھڑا، اتھو چھت چیر کے آیا۔ انہیں تے سمجھے سی جاگ دے ہونگے انتظار وچ، لیکن او چھت چیر کے آیا، انہاں نو لمی تان کے ستا پایا، انہیں اتھے سر چایا، او خدایا ہون دس تو تے آکھے اللہ ترفعوا اصواتکم کہ آواز نہیں کڈنی میرے یار دی تعظیم وچ فرق نہ آوے، ہون کریے کی
بڑا بیتاب ہے جی ہن کریے کی او ستے پہنے حضرت معین کاشفی کہتے ہیں رب نے بولا نہ گھبرا قبل قدم یہ جو تیرے ہونٹ نوری کفوری کیڑی ہے دوری رکھ پاسے مجبوری او نوری رکھ اپنا منہ کی چیزیں تو یار کے گرد گھوم میرے محبوب کے پاؤں چوم تاکہ مچے دنیا میں دھوم جب حضرت جبریل نے ہونٹ ٹکائے ہوں گے محبوب بھی چادر چک کے مسکرائے ہوں گے پوچھا ہوگا ایسے کر کے خیرے کی میں